کو بچانے کے لیے آیات ہیں کہ گھر چلے کیسے، ایک بیوی کیسے چلے، ایک خاوند کیسے چلے. اخلاق وہ سرمایہ ہے جس کے بغیر ہر انسان فقیر ہے. آپریشن کر کے تو ڈاکٹر افضل کا گھر نہیں نا خوبصورت بنے گا، یا میری تقریر سے تو میرا گھر خوبصورت نہیں بنے گا. وہ تو میٹھا بول، درگزر، حسن سلوک، ایک دوسرے کی تعریف، حوصلہ افزائی. ایک پیر صاحب اپنے مرید کے پاس گئے تو یہ کراچی کی بات، تو انہیں کھانا بڑا پسند آیا. کہ کس نے بنایا؟ کہ جی میری بیگم نے. کب بلاؤ؟ بیگم آ گئی. کہ بیٹے آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، بہت مہربانی. وہ زاروں قطار رونے لگی بیگم. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کیا کہا؟ کہ جی آپ نے تو کچھ نہیں کہا، مجھے 30 سال ہو گئے آپ کے مرید کے پاس، اس نے آج تک ایک دفعہ میری تعریف نہیں کی. آپ پہلے دن ہی آ کر میری حوصلہ افزائی فرما رہے. حسن سلوک وہ چیز ہے جو آپ کو خوبصورت زندگی مہیا کر. نہ ڈگری، نہ دولت، نہ شکل، نہ صورت، نہ محل، نہ بنگلے، جھونپڑا ہو یا ڈیفنس میں گھر ہو. میں ابھی افریقہ سے ہو کر آیا ہوں، 8 ملک، ہزاروں سال پرانی تہذیب اور زندگی. وہ وہاں کے جھونپڑے ہوں یا ڈیفنس کے محل ہوں، اصول ایک ہے: حسن سلوک، اچھے اخلاق، درگزر، محبت. اس سے گھروں کی آبادی ہے. نفرت کا بول آگ لگا دیتا ہے، نفرت کا بول دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، نفرت کا بول سر سے لے کر پاؤں تک سارے میکانزم کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. میرے نبی اپنی زندگی بھر غصے کا اظہار الفاظ میں نہیں ہوتا تھا کہ آپ الفاظ ایسے سخت بولیں کہ اگلے کا دل کٹ جائے. تو اسلام کا جو آخری سبق ہے وہ ہے حسن سلوک، اور وہ ہیں اچھے اخلاق، جن میں سے 90% کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، انسان کے بول کے ساتھ ہے. ایک میٹھے بول. یہ میری زندگی گزر گئی تبلیغ میں، سڑکوں پر پھرتے 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 پھرتے، گھر رہنا تو کم ہی ملا. تو ایک سکیچ میرے سامنے آیا ہے. ہماری بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، عجیب و غریب. آپ کو شاید موقع نہیں ملا پڑھنے کا، مجھے تو بہت موقع ملا ہے. تو جب بس نہیں ہوتی نا تو اس کے پیچھے لکھا، چکور بڑے نخرے کی چال چلتا ہے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا افریقہ میں، وہ زامبیا کے جنگل میں. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ہماری بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی. وہ بڑے نخرے سے چل رہا تھا وہ. تو میں نے کہا ابھی آج یہ مطلب سمجھ آ گیا بھی چکور دی چال ویکھو نا، نمی بات سے پیچھے لکھے ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی. یا تھوڑی پرانی ہوتی تو پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور جب وہ پرانی رنگ روغن ہو کر آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو ہے فضولیات جو میں نے پڑھی. انہی فضولیات میں ایک جملہ میں نے پڑھا. میں ایسے ایک پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جب کتاب پڑھ رہا تھا تو پڑھتے ہوئے ایسا نظر اوپر اٹھی تھک کر. تو میں ایک ویگن کو کراس کر رہے تھے ہم، ایک ویگن. تو وہ ویگن کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، بس وہ آپ کو سنانا تھا. لکھا تھا دل، بڑا سارا کر کے دل، اور آگے لکھا تھا برائے فروخت. فروخت. دل کے نیچے لکھا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. ایک بول پر ماں کا دل خرید لو، باپ کا دل خرید لو، بیوی کا دل خرید لو، خامند کا دل خرید لو، بھائی کا، دشمن کا دل خرید لو. اور ایک کڑوے بول پر ماں کو توڑ دو، باپ کو توڑ دو، بیوی کو توڑ دو، خامند کو توڑ دو، بھائی کو توڑ دو، دوست کو توڑ دو، دشمن تو ویسے دشمن ہوتا. مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک ڈاکوؤں کا سردار، اس نے چوروں کو پھیلا دیا ڈاکے کے لیے اور خود آگے بیٹھ گیا. تو اس کے چیلوں نے نا ایک شکار پر جھپٹا مارا، وہ بھاگ پڑا، پردیسی تھا. آگے آخری یہ کھڑا تھا، اگر ان سے نکلے تو میں پکڑوں. تو یہ بھاگتا اس کے پاس آیا، کہنے لگا میرے بھائی اب مجھے کوئی شریف آدمی نظر آتے، میری جان بچاؤ. تو اس کو وہ ایسے ہوا، مجھے کرنے کا اچھا ٹھیک بیٹھ جاؤ. اتنے میں پیچھے اس کے ڈاکو آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ سردار نے پکڑ لیا تو حکام وہ پیچھے ہو گئے. تو کہنے لگا یار آپ بہت شریف آدمی ہو، بہت نیک آدمی ہو، آپ نے میری جان بچائی. کہنے لگا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو پردیسی ہوں، کمین کا سردار ہوں.
تم پہلے آدمی ہو جس نے مجھے شریف آدمی کہا ہے، جاؤ موج کرو. مجھے آج تک کسی نے شریف آدمی نہیں کہا تھا، تم نے شریف آدمی کہا. میٹھا بول اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پتھروں کو موم کر دیتا. اور ہمارے گھروں میں طنز طنز طنز، خامند بیوی کو طنز، بیوی خامند کو طنز، ماں باپ اولاد کو طنز. دل پھٹ جاتا. میرے نبی نے سبحان اللہ 7 سال تک تو نماز کا بھی نہیں کہا کہ بچوں کو نماز کا کہو. آپ 3 سال کے بچے کو اسکول پھینکا تھا، وہ کیسے ماں باپ کو عبد الخالق پوری بیٹھن چپڑا تھا. 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا ماں باپ کا ظلم ہے. یہ ایجوکیشن مافیا ہے جو تمہاری نسل کو برباد کر رہا ہے. اور ماؤں کا قصور ہے جو اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کو 30 بچوں میں پھینک. تو ایک بچہ نہیں سنبھال سکی، وہ 30 بچے کیسے سنبھالے گی؟ وہ تنخواہ دار ہے، وہ تنخواہیں بھی تھوڑی تھوڑی، یہ خود بہت زیادہ کماتے ہیں، تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں. وہ تھوڑی تنخواہ میں وہ کیسے اچھا پڑھائے گی؟ ایک ٹیچر کہہ رہی تھی بیٹو بولو سی یو پی سب. ان کا میں سی یو پی کپ ہوتا ہے. کہنے بیٹو سی یو پی سب. ان کا میں سی یو پی کپ. کہ بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی یو پی سب رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا. اب اتنی تنخواہیں دیتے ہیں پڑھانے والیوں کو. 30 40 بچہ ہے. ایک ماں ایک بچے کو جب نہیں سنبھال رہی تو 30 بچوں کو پرائی عورت کیسے سنبھالے گی؟ اپنے نبی کی سیرت پڑھو کہ آپ نے کس طرح بچوں کو ٹائم دیا. اتنے بڑے عظیم رسول اور بچوں سے آ کے کشتی کر رہے ہیں، بچوں سے کھیل رہے ہیں. ٹائم نکال کے حسن حسین جعفر کے بیٹے عون عبداللہ محمد جعفر شہید ہو گئے تھے موتا. ان کو سے لائن میں کھڑا کر کہتے آؤ بھائی مجھے ہاتھ لگاؤ، جو پہلے پکڑے گا مجھے اس کو انعام ملے گا. یہ بچوں سے آپ کھیل رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، گود میں گر رہے ہیں، سر پہ چڑھ رہے ہیں. اور میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ آپ نے بٹھا کے نصیحت کی، ٹائم دیا، پیار دیا. نہ آج ماں ٹائم دیتی نہ باپ کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں. وہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے. واللہ یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر. ہمارے بچے یہ ماں باپ کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں. کچھ ہمارے یہ اسکول کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں اور کچھ ماں باپ کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں کہ کوئی ماں ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی باپ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. اور ایک یہ جو کم وقت آ گیا موبائل، اس نے ساری زندگی برباد کر دی. کہ بیوی متوجہ ٹرن، خامد متوجہ ہوا تو بیوی کا ٹرن. اور میں کہیں جاتا ہوں گھروں میں تو ہر بچہ اپنے موبائل سے کھیل رہا ہے. آپس کا مل بیٹھنا ختم ہو گیا ہے. اس ٹیلی فون نے فاصلوں کو سمیٹا اور دلوں کو دور کر دیا. ایک 4 دیواری میں 7 بر اعظم کٹھے ہو گئے اور ایک 4 دیواری کے رہنے والے ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے، نہیں جانتے، نہیں پہچانتے. اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی آپ سیکھیں. میں 1 گھنٹے میں آپ کو کیا پتا، میں ٹپس ہی دے سکتا ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے سب سے خوبصورت نمونہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے اور بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے اور ڈاکٹروں کے لیے بھی، تاجروں کے لیے بھی. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہو رہی. آپ کے قریب ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں. اللہ آپ کو ٹائم دے، آپ تشریف لے جائیں، اس میں وقت لگائیں. آپ اپنے گھروں میں قرآن کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں. قرآن گھروں میں رکھا ہوا ہے، کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا ہے. اخبار روزانہ پڑھتے ہیں، جو ٹاک شو روزانہ سنتے ہیں، سارے بیوقوف بٹھائے ہوتے ہیں جو پیسے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، صبح لڑائی کرتے ہیں تاکہ انہوں کی ریٹنگ زیادہ بچ جائے. آج سارا مسئلہ ریٹنگ کا چل رہا ہے. کوئی امت کو کوئی ایجوکیٹ کرنے کا معاملہ نہیں ہے. آپ قرآن کو ٹائم دو، قرآن کو ٹائم دو. اب بہت مصروف ہیں، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں 89 دفعہ ہے. اتنا تو پڑھ لو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا یعنی افضل صاحب، طارق جمیل صاحب، عبد الخالق صاحب، نعمان صاحب، اللہ یوں کہہ رہا ہے. زینب، خدیجہ، سلمہ، آپ سے بات کر رہا ہوں. یا ایھا الذین کفروا، اہل کفر سے بات. یا ایھا الناس، ساری دنیا سے بات. ٹھیک. یا اہل الکتاب، یہودی عیسائیوں سے بات. یا ایھا الناس میں ساری دنیا کے اگلی پچھلی نسلوں سے بات ہے. لیکن جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ آپ سے اور مجھ سے بات کرتا ہے. یہ سب مستورات آپ کچھ نہ کرو. 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اتنا تو پڑھ لو کیا کہہ رہا ہے. اور اپنے نبی کی تھوڑی زندگی پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری.
کس طرح اپنے معاف کرنا سکھایا، درگزر کرنا سکھایا، چھوٹا پڑنا سکھایا، اور کس طرح اپنے گھروں میں محبت کو تقسیم کیا، غیروں کو اپنا کیسے، ہمارے تو اپنے غیر ہو گئے، اپنے غیروں کو اپنا بنا لیا تھا۔ جنگ خندق اس قدر خوفناک حالات آئے کہ اذ زاغت الابصار، آنکھیں پھٹ گئیں، اور جنگ خندق کے بعد مکے میں قحط پڑ گیا، تو آپ کہتے شکر ہے دشمن برباد ہو گئے۔ آپ نے 300 دینار کس کو بھیجے؟ ابو سفیان، جو سب سے پہلے تلوار لے کر کھڑا تھا کہ میں قتل کروں گا۔ ابو سفیان مکے میں قحط آ گیا ہے تو مکے والوں کو کھانا کھلا دو۔ تو ابو سفیان کہنے لگے وائے 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 محمد قربان جاؤں، ہم تیرے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلانے کے پیچھے پھر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عالی اخلاق دیکھا۔ ایک عورت آئی، کون؟ گانے والی، گانے والی، اور ساتھ کافر، مکے سے مدینے آئی، سارا، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہو گئی ہوں تو میری مدد کر۔ آپ اسے جانتے تھے، آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہے؟ کہنے کہ نہیں پڑھتی۔ آپ کو تو گلوکارہ ہے، گانے والی ہے، تو مکے والی تیرا گانا نہیں سنتی؟ کہا وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جب بدر کی شکست کے بعد اب میرا گانا نہیں سنتا۔ تو آپ کہتے ہیں اس آوارہ کو باہر نکالو، ایک کافر ایک گانے والی، دھکے دے کے باہر نکالو۔ آپ نے اپنے خاندان سے فرمایا، بنو عبد المطلب چلو اس کی مدد کرو۔ یہ کیوں؟ کہ کوئی باہر کا ذہن میں یہ سوال نہ اٹھا لے کہ ہم ایک طوائف کی مدد کروا رہے ہیں، ہم سے ایک طوائف کی ہم سے مدد کروا رہے ہیں، کافر بھی ہے طوائف بھی ہے ہم سے مدد کروا رہے ہیں، میرے اہل بیت اٹھو اس کا گھر بھر دو۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ آپ تشریف فرمائیں، مدینہ میں ایک فاحش عورت گزری، بازاری عورت، اس نے ٹھٹھا کیا، کیسا نبی ہے کسی کو پوچھتا ہی نہیں کھانے کھا رہا ہے۔ ہم نے کہا آ جاؤ، ہم نے کہا یہ بے پردہ آگے اس کو دھکے دے کے باہر نکالو، دھکے دے کے باہر نکالو، آوارہ آگے باہر نکالو۔ ہم کہا آ جا، بیٹھ جا۔ وہ تو کر رہی تھی آپ کا مذاق کر رہی تھی اور آپ کا مذاق اڑا رہی تھی، تو کہنے لگی ایسے تھوڑے کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں وہ نکال کے کھلا۔ مقصد اس کا آپ کو تکلیف پہنچانا تھا کہ جب یہ میں کہوں گی تو کہیں گے انہوں نے لتر مارو تو باہر کر دو، جو تیرے منہ میں ہے نا نکال کے۔ آپ نے منہ سے لقمہ نکالا، وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت پئی وہ سیدھا ہو گیا، کبڑے کو کسی نے لات ماری غصے میں وہ سیدھا ہو گیا، ڈاکٹر افضل دی لوڑ ہی نہ پئی، آپ ہی سیدھا ہو گیا۔ اس نے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، انہوں پہ گیا سیدھا۔ جو نبی کے منہ کا لعاب جب کسی کے منہ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ یا لقمہ اس بی بی کے منہ میں گیا، ساتھ ہی ایمان اس کے اندر چلا گیا، وہ کلمہ پڑ گئی، ایمان جو آیا تو مدینے کی حیا والی پاک دامن عورتوں میں وہ شمار ہونے لگی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق